بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں محمد شعیب یار خان۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اخبار کی اہم خبریں، ہیڈ لائنز اور اس کے حوالے سے آپ کو تجزیہ دیتے رہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی اہم گیسٹ ہما بخاری، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ہما بخاری۔ وعلیکم السلام۔ ہما، کس طرح سے دیکھتی ہیں آج کل؟ تو سب سے پہلے تو بات ہو رہی ہے بجٹ کی، بڑا شور ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے، آپ کا بھی کافی تعلق رہا ہے، کس طرح سے دیکھتی ہیں بجٹ کے حوالے سے؟ کیا یہ واقعی عوام دوست بجٹ ہے؟ بجٹ تو ایکچولی ہوتا ہی عوام کے لیے، اور پبلک کو ہی اس کے سارے پازیٹیو اور نگیٹیوز کو قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن شاید بہت سارے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں نان ڈیولپمنٹ جو اخراجات ہیں ہمارے یہاں، اور جس میں کسی طور پہ کمی نظر نہیں آتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ہمیشہ بجٹ میں کچھ وہ چیزیں ضرور دیکھیں کہ جو عوام کے لیے شاید اتنی سود مند نہ ہوتی ہوں، اور وہ ہمیں اس بجٹ میں بھی کچھ ایسے مسائل نظر آ رہے ہیں جو خاص طور پہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، انرجی پہ ختم کر دی گئی ہے، اور یہاں پر ہر چیز کی قیمت میں اضافے کا سبب جو ہے وہ پیٹرول یا بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت کو جہاں گردانا جاتا ہے، وہاں پر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اب اسینشیل کموڈیٹیز کی پرائز کتنی بڑھے گی، کیونکہ پرائز میکانزم ہم یہاں پر مائنس دیکھتے ہیں، اور پھر پرائز کنٹرول اتھارٹیز ہمیں اتنی افیکٹو نظر نہیں آتی۔ تو ان سارے صورتحال میں ہم کس طرح جو عوام کی ضروریات کی اشیاء ہیں ان کو مناسب قیمت پر دیکھ سکیں گے، یہ ایک مشکل ہمارے نظر آتا ہے۔ یہ ایک مشکل اور بہت ہی مشکل بنتا ہے یار۔ ہر بجٹ میں بات تو یہ ہوتی ہے کہ عوام دوست، اس کے بعد منی بجٹس آتے ہیں جی، اور سب سے زیادہ جو افیکٹ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عام آدمی کو کرتا ہے۔ ہاں، بلکہ اب تو عوام دوست بجٹ کی وہ ختم ہی ہو گئی ہے، کیونکہ ٹرم ختم ہی ہو گئی ہے، کیونکہ کسی صورت آپ اسے عوام دوست بجٹ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس بجٹ میں بھی ہم نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ایک بڑی تعداد میں متوسط طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے یا دیہی آبادی ہے، اسے کسی طور پر فائدہ پہنچاتے ہوئے۔ اچھا، ہم بات کریں، آپ شو بھی کرتی ہیں، کنزیومر رائٹس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس بجٹ میں کیا شاید کوئی آسانی پیدا ہوئی ہے؟ جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہو جائے گا، اب ریٹس کم ہو جائیں گے، یا جیسے آپ نے سبسڈی کی بات کی یوٹیلیٹی سٹورز پہ، لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد بڑھانے کی بات بھی کی گئی ہے، تو اس سے کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یوٹیلیٹی سٹورز کی تو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر اس بات کا سب سے بڑھ کے فوکس رکھا گیا ہے کہ علاقے کے افراد کو کم قیمت میں اشیاء فراہم کی جائیں، تو وہاں ہم دو مسائل دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنی شہر کی آبادی ہے اس لحاظ سے سٹورز کی تعداد بہت کم ہے، اور دوسرے جو ایک بڑی شکایت ہمیں رہتی ہے سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹس کی وہاں پر، جس کی ہم بار بار نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ جی اگر سستی اشیاء ہیں لیکن اگر وہ غیر معیاری اشیاء ہیں تو کنزیومر کو تو کسی طور پہ فائدہ نہیں ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ہم چینی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اکثر یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ چینی وہاں دستیاب ہی نہیں ہوتی، یا کئی طریقے چینی کو اس اسٹاک سے ختم کر کے اور پھر دوسری دکانوں پر مہنگے سٹورز میں بکتے ہوئے مہنگے داموں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو جو ضرورت ہے وہ تو ہے سسٹم کو فول پروف کرنے کی، اور یہ کہ جو عوام کو مراد دی جا رہی ہیں وہ عوام تک پہنچ بھی جائیں، لیکن جب ہم اس کا کوئی راستہ نہیں دیکھتے اور اس میں کئی چیزوں کا ہمیں فیلیور نظر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہی کہ پرائس فکسیشن کے پیچھے کون سی اسٹریٹجیز تھیں یا اسٹڈیز تھیں جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ ایک تو وہاں پر ہم لیکنگ دیکھتے ہیں، اور دوسرے پھر ہم لیکنگ دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح کرائی جائے، اور اس کے پھر کئی مسائل نظر آتے ہیں کہ جی پاورز کس کے پاس ہیں، کس کے پاس نہیں ہیں، انفراسٹرکچر، ہیومن ریسورس اتنی اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی چیز کا رونا روئیں یا یہ کہیں کہ یہ شارٹ کمنگز نظر آتی ہیں، تو الٹیمیٹلی وہی آپ کی بات ہے کہ جی ہم عوام کا فائدہ پھر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سٹورز اگر بڑھا بھی دیں لیکن کوالٹی آف پروڈکٹ جو ہے بہت ویک ہے، اس کے اوپر کبھی فوکس ہی نہیں کیا۔ اس کو حکومت سمجھتی نہیں کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ چیزیں تو بڑھا دیں، ان کے ریٹس بھی کم کر دیں۔ آپ نے شوگر کی بات کی، چینی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے تو گریجولی ریٹ بڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن کوالٹی واقعی میں یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ کوالٹی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے۔ اس کے اوپر لیکن کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ میں نے تو کئی بار کی، جی، لیکن ہاں، اور بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیے مطلب اس میں اگر سبسڈی بھی دی جا رہی ہے تو دیکھیے سبسڈی بھی تو ہمارا ہی پیسہ ہے نا جو گورنمنٹ کے پاس آتا ہے، اور پھر گورنمنٹ کسی چیز کی قیمت ایک لیس پریویلیج کلاس کے لیے کم کرتی ہے، تو اس کا جو بھی نقصان ہے وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ تو ہم سبھی اس کو بھگت رہے ہیں۔ اور اس میں صرف یہ کہ پھر میں یہی کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں کاسمیٹک ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں چیزوں کی صرف خانہ پوری اگر
کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ جی ہم نے بڑے عوام کے فائدے کے لیے چیز کی ہے، تو یہ پوری ایک کارپوریشن ہے اور اس کے اعلیٰ حکام کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان اسٹورز پر جن کی مکمل طور پر رعایت ان کو دی جاتی ہے، جو ان اسٹورز کو چلاتے ہیں یا جو اس کے تھرو کاروبار کرتے ہیں، تو اگر وہ بہت ساری جگہوں پہ حکومت سے رعایت لے رہے ہیں تو وہ اسی رعایت کو اسی ایمانداری سے آگے پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ایسا نہ کرنے والوں پہ ہم نے ابھی تک کوئی اسٹور بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اکثر جب پریشر بڑھتا ہے تو وہ سامان ضبط ہو جاتا ہے، سامان کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امکان کسی طور پہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ شاید چند بڑے شہروں میں جہاں پہ اگر پوائنٹ آؤٹ کر دیا اور ان چیزوں کو ہٹا بھی دیا گیا ہو تو آیا کارپوریشن ان چیزوں کی خرید کرتی ہی کیوں کرے اور وہ کسی اسٹور میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں اگر ہم بات کریں کہ میڈیا کے رول کے حوالے سے ان چیزوں میں آپ دیکھتی ہیں کہ وہ ایک چیز ہائی لائٹ تو کی جاتی ہے، جیسے آپ نے چینی کی بات کی کہ چینی کی کوالٹی بہت خراب ہے، اس میں دیگر چیزیں ملی ہوئی ہیں اور اس کا ویٹ بڑھانے کے لیے اور ریٹ کم کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد فالو اپ نہیں لیا جاتا۔ نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خبر چل رہی تو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر دوسری طرف ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا فالو اپ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں خبریں بہت ہیں اور ہمیں ہر تھوڑے دن پہ ایک نیا ایشو چاہیے ہوتا ہے تاکہ عوام کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی جا سکے۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر کنزیومر پروٹیکشن کے لیے، اگر پبلک پروٹیکشن کے لیے سب سے زیادہ کسی کا رول سامنے آ رہا ہے تو وہ میڈیا ہے۔ دیکھیے مختلف ڈسکشنز، مختلف ڈاکیومنٹریز یا جو ہم پروگرامز دیکھتے ہیں وہ میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے، لیکن میڈیا نشاندہی کر سکتا ہے۔ ہم آپ اس پروگرام میں نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جو امپلیمنٹ کرانے والی فورس ہے ان میں اتنی ایتھیکل اور مورل ویلیوز ہونی چاہیے کہ اگر کسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اگر وہ ویلیوز ہوتی ہیں تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ ایگزیکٹلی، اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ میرا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ ایک چیز کو کر کے آپ ہائی لائٹ کر کے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ اگر یہ چینی ہے، دیگر میں ابھی آپ کو پتہ ہوگا ایگزامز ہو رہے ہیں، اس میں جو چیٹنگ کا رجحان ہے وہ انتہائی زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد ایک دفعہ دکھایا جاتا ہے، پھر وہ دوسرے سبجیکٹ پہ آ جاتے ہیں، پھر تیسرے پہ آتے ہیں، چوتھے پہ آتے ہیں۔ بالکل، یہ تو دیکھیے ایک جہاد ہے اس وقت۔ اگر ہم عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، چاہے وہ جو ہمارا سسٹم کرپٹ ہو رہا ہے یا جو اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا جو ہم دوسرے کارٹلز دیکھتے ہیں، ایکچولی آپ ایجوکیشن میں بھی اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایگزام میں ہمیں نقل نظر آ رہی ہے، تو یہ سارے کارٹلز ہیں اور جو اتنے منظم اور مضبوط ہو کر کام کرتے ہیں کہ انہیں توڑنا آسان بات نہیں ہے۔ تو ان کے خلاف جو فورسز ہیں ان کو بھی ایکچولی اسی ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے اس کاز پہ ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ افسران ہو جو ان چیزوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کو ایز اے ٹاسک لے کے چلیں جب تک وہ ٹاسک اچیو نہ ہو جائے۔ ہم اسے صرف خبر برائے خبر بنا کے نہ رکھیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے اخبار کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ خبر اگر ہم بات کریں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ مڈ ٹرم کا دور گزر چکا ہے، اب الیکشن نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس طرح سے کرتے کرتے ہم پہلے سال سے دیکھ رہے ہیں جب یہ گورنمنٹ آئی تھی، شیخ رشید صاحب کا مجھے آج تک وہ بیان یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہارڈلی 3 مہینے ہیں، 3 مہینے بعد جو ہے یہ حکومت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد کرتے کرتے آج 4 سال ہونے کو ہیں۔ تو اس حساب سے تو صحیح کہا وزیر اعظم نے، بالکل صحیح کہا۔ دیکھیے اصل میں ہم اپنے یہاں شاید آج تک یہی طے نہیں کر سکے کہ ہمیں کس قسم کا طرز حکومت ہمارے لیے سوٹیبل ہے، اور ہم جو انسٹیبلٹی دیکھتے آئے ہیں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے،